الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا زيارة القبر الحسين عليه السلام وارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم اجعلنا من الباقين في الأعذاق الحسين عليه السلام. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصارك وأعوانك واجعلنا من المستشهدين بين يديك. تقبل دعاء إنك أنت السميع الدعاء بجاه محمد وآله الطاهرين صلوات. مجلس آزادی قبولیت اور انجمن غلامان امیر المؤمنین علیہ السلام نے تمام اراکین منتظمین او احباب جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے لساناً تائید کیتی مدد کیتی معاونت کیتی ان تمام دی توفیقات خیر چ اضافہ عمل خیر دی قبولیت دعاواں دی استجابت حاجات دی برآوری واسطے مل کے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. زندگی دا پہلا موقع جناب دیاں زیارتاں تو مشرف ہون دی اللہ نے سعادت عطا فرمائی. جمیع مؤمنین مؤمنات جو دار فنا تو دار بقا دی طرف رخصت ہو گئے ان تمام مرحومین دی بخشش و بلندی درجات و مغفرت واسطے با آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. مجلس سید الشہداء علیہ السلام تذکرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مجلس قلت اور کثرت دی محتاج نہیں ہوندی. آسمان تو اللہ دی طرفوں زمین والے پاسے نازل ہون والی سب تو بہترین چیز معصوم فرمیندن جڑی انسان تک پہنچی وہ ہے خلوص. اللہ نے خلوص تو ود کی ہور نعمت مومن نو کوئی نہیں عطا کیتی. خالصتاً لوجہ اللہ، نہ کسی دی خوشنودی ما سوائے خوشنودی خدا، ما سوائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہ اس پرخلوص مجلس نو بابرکت محفل نو اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرما. دور و نزدیک قرب و جوار تو
جتنے بھی عزاداران امیر المومنین علیہ السلام چل کے آئے، اللہ ہر آمن والے نو ہر قدم دا اجر کثیر عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ میرے مالک گناہگار اکھ بند ہون تو پہلے ہر مومن نو حج بیت اللہ، زیارات مدینہ، کربلا و نجف و مقامات مقدسہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک صاحب الامر، ولی العصر، ناموس دہر، یوسف زہرا، منتقم خون حسین، ولی اللہ الاعظم حضرت امام زمان، روحی و ارواح العالمین لہ الفداد، ظہور پر نور تعجیل فرما۔ مولا دی معرفت و محبت و زیارت نصیب فرما۔ عزت والیاں راتاں، دعا دی قبولیت دیاں گھڑیاں، ماہ مقدس رمضان المبارک، اللہ اس مہینے ساڈی بھوک پیاس نو، ساڈی شب و روز تلاوت، مناجات، سحری، افطاری، نماز، صوم، صلاۃ، تسبیح بارگاہ عظیم وچ قبول فرما۔ آمین۔ تھوڑے بندے پیا دن، لفظ اوکھا کوئی نہیں، معصوم فرمیندن فائدہ بڑے، توجہ ہے میرے احباب۔ مولا فرمائے فائدہ بڑے، 40 مومن رل کے آمین چاکھن۔ آمین جڑا بندہ اپنے آپ مومن سمجھتا ہے، فرمایا 40 بندے رل کے آمین چاکھن، اللہ انہاں 40 چوں ایک دی دعا ضرور قبول فرمیں دے۔ تے وقت مالک اعلان کریں دے، میری شان کریمی دے خلاف ہے، میں اللہ دی لجپالی دے خلاف ہے، ایک نو دیواں تے 39 نو مایوس کراں نہیں، ایک دی قبولیت دے صدقے میں اللہ سارا دی دعا قبول کی تھی۔ لہذا میرا محترم اجتماعی دعا جتھے رل بان دا موقع نصیب ہوئے تو آمین کھلے دل نال آکھنی چاہی دیئے۔ اللہ جانے کسے دی آمین نال کہندہ بھلا ہو ونجے۔ اور معصوم فرمایا سب تو بخیل بندہ وہ ہے جڑا اللہ کو منگ نہیں سکدا۔ لہذا منگن دے مہینے، قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، سال بھر دے تمام تکلیفاں اج دی رات بیان کرو، واسطہ دیو 5 12 14 دا، تو یقیناً اللہ دعا سندا بھی ہے، قبول بھی فرمیندے۔ اسے آکھی گئی آمین، منگی گئی دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات تھوڑے جے سیٹ کر سو۔ ماشاءاللہ ایسا چھک دے پیا، اینو نرم جیاں کرو جی، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین، والصلاة والسلام على عبده المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، اسمه مكتوب مرقوم منقوش محفوظ في اللوح والقلم، جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم، أعني بالقاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم وأصحابه المكرمين. میں دعا دی قبولیت دی خاطر اس بی بی دی مصیبت دا جملہ پڑھدا جدا واسطہ اللہ رد نہیں فرمیندا. دعا میں دل چ لے کے بوے اللہ تھوڑی میری دعا قبول فرمائے. الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ فاضلۃ الکاملہ جڑی آدھی آئی حسنین ونجو نانے بلال نو آنکھوں آجوں میں اذان پڑھے جی میں میرے بابے دے زمانے پڑھدا ہے. شہزادے آکھنے نہ دیکھنے لانا بلال ساری اماں بیمارے اماں پیا دن اذان پڑھ. بلال گلدستے اذان تے آئے. بلال اکھے اللہ اکبر دکھے پاسی علی سین پیا دیا بے شک میرا اللہ تیری ذات بلند ہے. بلال اکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ. سین دی آواز ہے بے شک تیری ذات واحد لا شریک ہے. جدا بلال اکھے اشہد اللہ محمد رسول اللہ بابے دا قمیض چا کے ہاتھ رکھیا ایس رو کے پیا دیا بابا میں ہوا زہرا جے دے واسطے اٹھ کھلونا ہے. بابا میں تنیو عزت علی دیا جے دے ہتھا دا بوسا لینا ہے. بابا میں تنیو عزت علی دیا جے دی پیشانی دا بوسا لینا ہے. آ بابا حالت ویک میرے حسنین گلے دل لانا کن گیا ہے. بابا میں دی نوروں دیا رات نوروں دیا. قبل دعا بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمان اللہ نے اپنی لاریب بے عیب مستحکم مدلل مبین مبین ہدی للمتقین کتاب مبین نور مبین بلاغ مبین. میرے محترم سامعین اے سارے قرآن پاک دے نام ہیں. کتاب برحق خالق لم یزل ولا یزال نے اس دھرتی تے زمین دی پشت اتے آسمان دے سائبان تلے سب تو معزز مخلوق یعنی حضرت انسان جس نو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا حسن عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ دا تاج عطا فرمایا.
اہدنا الصراط المستقیم دا راستہ وکھایا، صراط الذین انعمت علیہم دے دروازے دی نشاندہی کی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کلو بچن دی تنبیہ فرمائی۔ حضرت انسان اور اللہ دی دھرتی تے عرب ہا انسان آبادن، تھوڑا جی اس دی ایکو دیسو میرا بھائی، تھوڑا جی اس نو چاپیا چھکدا، اللہ تھن سلامت رکھے۔ ایک صلوات چ پڑھو آل محمد دی ذات تے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مہربانی رحمان اللہ اس دھرتی تے سب تو معزز مخلوق ہے انسان، جس کے بارے فرمائیس والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں اللہ نو انجیر و زیتون دی قسم، میں اللہ نو مکہ دی عظمت دی قسم، میں اللہ نو کوہ طور دی قسم، میرا بندہ اپنے کدی وجود تے غور کر، جتھے تیری آنکھ سجدی ہے میں اللہ آنکھ بنائی ہے، جتھا نک جچدا ہے نک بنائے، جتھے کان مناسب ہیں کان بڑھائیں، تینوں سونے سانچے چ ڈھال کے انسان بنائے۔ میں یاد رہندا ہر بندہ خوبصورت ہے، ہر بندہ عزت والا ہے، ہر بندہ مقدر والا ہے۔ میرا محترم مقدر دی لکیر خالق نے انسان دی ہتھیلی تے نہیں بڑھائی، اللہ نے مقدر دی لکیر بندے دی پیشانی تے رکھی ہے۔ فرمایا جدہ مقدر سدھا نہ پیا ہوندہ ہووی، آونجے میری بارگاہ سامنے رکھیں خاک کربلا، دلی چوبی تیری سابقہ گناہ دا احساس، پیشانی رکھیں خاک کربلا تے، اور خلوص نیت نہ لاکھیں انی ظلمتو نفسی فاغفر لی۔ مالک فرمائیں دے میں تینوں ہینج معاف کرے سام میں گزریاں یاد ہی نہ دی ویسا۔ میں چاہنا آج دی مجلس ایویں پڑھا جی میں مولا سجاد علیہ السلام نے دربار یزید وچ پڑھی۔ توجہ ہے میرے آبا، تاکہ میری یہ مجلس ہر مجلس جناب سجاد دی سنت شرطی ہے جو جناب سجاد دے طریقے تے پڑھی جائے۔ توجہ ہے میرے احباب، ہاں جی دربار جناب سجاد علیہ السلام کھلوتن، 51 ملکان دا واحد بادشاہ، فتح دے نشج مخمور، تاج متکبرانہ سارتے، اہل بیت دا لٹا ہویا قافلہ سر دربار، جناب سجاد نے سبحان اللہ، جناب سجاد نے دربار اچ کھلو کے یزید نو للکاریا، اور میرے امام نے خطبہ پڑھیا۔ خطبے دی ابتدا جناب سجاد دی اللہ دی توحید تو شروع ہویا۔ لہذا ہر مجلس جڑی بیان توحید تو شروع ہوئے وہ یہ سمجھا جائے کہ جناب سجاد علیہ السلام دی سنت ہے۔ بیان توحید دے بعد میرے امام نے اپنا خاندانی پس منظر دسیا، اور میرے آقا نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام تے درود پڑھیا۔ شان توحید دے بیان دے بعد ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام دی عظمت، اور پھر میرے آقا نے کربلا دی شہادت دا مقصد بیان کیتا۔ تو مجلس دے 4 حصے ہو گئے، شان، فرمان، ارمان، قرآن۔ جس مجلس دے 4 حصے ہون بے شک کو سمجھیا جائے کہ میں جناب سجاد دی سنت تے عمل کر رہا، اور پھر دربار اچ کھلو کے باب علی دے لہجے نو ذوالفقار دی دھار بنا کے علی دی عالیہ بیٹی نے یزیدیت نو ہلا دیتا۔ فرمایا یزید تو کے سمجھ دیں ساڑھے قتل دے بعد نہ تو ساڑھا نام مٹا سکتا ہے نہ تو ساڑھا مقصد ختم کر سکتا ہے۔ 2 لفظ آکھے بی بی نے، ساڑھا نام نہیں مٹا سکتا، ساڑھا مقصد نہیں ختم کر سکتا۔ ہلکے چ کھلوتا ہویا ماتمی او باوضو جوان جڑا صدائے حسین بلند کر دے، سینے تے ہاتھ مار دے، در حقیقت یزیدیت دے چہرے تے تماچا ہے کہ یزید تو نام حسین نہیں مٹا سکتا۔ پہلا بی بی دے خطبے دا پہلا بیان کہ یزید تو ہمارا نام نہیں مٹا سکتا، سبحان اللہ۔ اور جوان نام حسین بلند کر کے دس رہے ہوں دے کہ
کہ یزید تو نام حسین مٹا نہیں سکتا۔ اگلا لفظ بی بی نے فرمایا ہے تو ہمارا مقصد بھی نہیں مٹا سکتا۔ بسم اللہ، مقصد بھی ہمارا نہیں مٹا سکتا۔ مقصد کیا ہے؟ وہ ماتم کردہ ہویا جوان جد مسجد چو آزان دی آواز سنے، اس دا منہ پھر جائے کعبہ لے پاسے، سامنے رکھ لوے کربلا دی سجدگاہ، تکبیر دی صدا بلند کرے، در حقیقت و مسلح تو پیغام دے رہا ہوندے کہ یزید تو مقصد حسین بھی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خداوند عالم تھوڑی میری دعائیں قبول فرماوے۔ انسان مالک نے عزت عطا فرمائی۔ ہارون الرشید دا زمانہ بندے اچ بحث چل گئی تے بحث چل دی ہوئی دربار اچ پہنچی بے انسان خوبصورت ہے یا چاند خوبصورت ہے۔ توجہ ہے میرے احباب، سارے دن دے روزے دے تسی بھی تھکے ہوئے، میں بھی تھکیا ہویا، تے پھر گندم دی کٹائی دا سیزن، لہٰذا تسی خاموشی نال سن دے آؤ، میں جوش خطابت دی بجائے ہولے ہولے پڑھدا ہاں۔ مقصد دے گل پہنچاونا جی، پہلے میں جوشیلی انداز وچ خطاب کیتا ہے، اے انداز اختیار کیتا ہے، جناب دی خاموشی دس رہی ہے بھئی نہیں مولوی صاحب ٹھڈے جائیں انداز وچ پڑھ تے سانو گل سمجھا کے سنا۔ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ اے میرا محترم، بحث چلی بھئی انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ بہلول دانا واقف اسرار آل محمد، دانائے روزگار فقیہ آل محمد، یہ بھی دربار اچ پہنچیا۔ توجہ ہے میرے احباب، یہ بھی دربار اچ پہنچیا۔ بحث چلی ہوئی آئی، بہلول دانا نے آکھے آج نماز مغرب میں پڑھے سا، نماز مغرب پڑھیں دے ہوئے سبحان اللہ آل محمد دا نمازی ملنگ۔ توجہ ہے جی، پاکاں دا دیندار ملنگ، آل محمد دا صوم و صلات دا پابند، دین اسلام جانن والا موسیٰ کاظم دا شاگرد، نماز دی تیاری مصلی عبادت تے سورہ الحمد شروع کی تھی، سورہ حمد مکمل کی تھی، پھر پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، پچھو بندیاں نے لقمہ دیتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دو ترائے مرتبہ لقد خلقنا القمر پڑھیا، پھر صحیح صورت پڑھ کے نماز مکمل کی تھی۔ سامعین پچھلے جڑے نمازی ہیں انہاں لے پاسے مخاطب ہو کے فرمایا میں تھوڑی کیتی گل پیا کردہ ہوں۔ انہاں کہا جی ساڑی کیتی گل نہیں، خدا جو فرمائے میں نے انسان کو خوبصورت انسان بنایا ہے۔ پہلا احسان ہے مالک دا کہ اس نے حضرت انسان نو شکل و صورت عطا فرمائی۔ ارشاد معصوم ہے 5 شکریہ مومن نو ادا کرنے چاہیے۔ پہلا شکریہ میرا مالک صبح اٹھ کے نویں زندگی عطا فرمائیا۔ دوسرا شکریہ شکل انسانی عطا فرمائی، جنگل دا درندہ نیا بنایا۔ تیسرا شکریہ آخری نبی دی امت اچ پیدا کیتا ہی۔ چوتھا شکریہ دل اچ نبی و آل نبی دی محبت عطا فرمائی۔ پنجواں شکریہ رزق اللہ کھاتا اپنے کولو رکھے آئی، کہیں رزیل دا محتاج نیا کی تھا۔ 5 شکریہ ہر بندے تے لازم ہیں۔ اور میرا محترم بیان توحید دے بعد شان رسالت و امامت بھی بیان کرساں۔ میرا محترم جناب لقمان حکمت دا بہت بڑا نام، حضرت جناب لقمان حبشی آئے۔ جناب لقمان حبشی بندے آکھے جناب تھوڑیاں گلنا سنیے نا تو کمال دیاں جچی تلی ہوئی بات بہترین جی گل کر دیو، لیکن تھوڑی الویکھی ہے نا تھوڑا قیافہ تھوڑی شکل و صورت کوئی اچھی نہیں۔ جناب لقمان نے فرمایا جڑی اگلی گل کی تھی
یہ مینو آکھے آئی یا بنان والے نو پیاد ہے۔ میرا محترم، اللہ نے حضرت انسان نو تمام مخلوقات نالو زیادہ عزت عطا فرمائی، اور عزت عطا کیوں فرمائی؟ بندے چ کیڑی خوبی ہے، کیڑی کوالٹی ہے جو اللہ نے بندے نو عزت عطا فرمائی؟ دنیا دے ہر عزت دار بندے نو پتہ ہے جو میری عزت دی وجہ کیا ہے۔ اگر زمیندار ہے تو اسے علم ہی ہے کہ زمین دی وجہ تو میرا عزت مقام ہے۔ اگر وہ دکاندار ہے تو دکانداری اس دی عزت دی وجہ ہے۔ اگر وہ کارخانہ دار ہے تو کارخانے فیکٹریاں اس دی عزت دا سبب ہیں۔ اللہ نے انسان نو عزت عطا فرمائی میرا محترم، تو پھر عزت کیوں عطا فرمائی؟ بندے چ کیڑی خوبی آئی جس وجہ تو بندے نو عزت عطا فرمائی؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ بندے چ خوبی کیڑی ہے؟ بندے نو کائنات دی ہر عزت دا پتہ ہے، انسان بڑے گھٹ بندے نو اس گل دا پتہ ہے جو اللہ میں نو عزت کیوں عطا کی تھی۔ بہت کم لوگوں نو علم ہے۔ مالک فرمائے میرا بندہ ہر شے میں اللہ نے تیرے واسطے بنائی ہے، تینوں اپنے واسطے پیدا کیتا ہے۔ بھائیو میرے محترم سامعین، اللہ نے بندے نو عزت اس واسطے عطا فرمائی ہے جو خالق نے بندے نو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے۔ ساڑھے نزدیک سیاںا بندہ کوئی معیار ہو رہے، پاک نبی علیہ السلام دے نزدیک عقل مند بندے دا معیار کچھ ہو رہے۔ اسی تیز ترار بندے نو آدھے جی بڑا سیاںا، اے محفل وچ پریوں کسے نو نہ بولن دین والا، بڑا تیز ہے، بڑا دنیا دار ہے۔ انج راہ لگ دے کسے دی گڈ کپ لینی، بڑا دنیا دار ہے جی، بڑا تیز ترار ہے۔ او سرکار دو عالم کو پوچھ دے ہیں، سارے آقا دے امتی تشریف فرمائے، مولا کو پوچھتے ہیں مولا عقل مند بندہ کون ہوندا؟ توجہ ہے میرے احباب، بسم اللہ جی۔ تھوڑا سماعت دا معیار ایسے ہی ہو سی، خاموشی نال سن دیو، میں بھی ڈھلا ہو گیا، آرام آرام نال پڑھ سی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، سبحان اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ دے پاک حبیب کو پوچھتے ہیں مولا سیاںا بندہ کون ہوندا؟ پاک نبی علیہ السلام فرمایا تیز ترین ہے یو بندہ، ہوشیار ترین ہے یو بندہ، عاقل ترین ہے یو بندہ، عقل مند بھی ہے، سیاںا بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، تیز بھی ہے۔ فرمایا جڑا عارضی نفع تے گزارا نہ کرے۔ شاید میں گل نہیں سمجھا سکی۔ ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے دنیا تے میں چوکھا سارا نفع لبے، ہر ویلے میں نفع چوما، لیکن دنیا دا نفع ایک دیہڑے مک ونجنا ہے۔ نبی فرمایا سیاںا ہے وہ بندہ جڑا دنیا دے نفع تے راضی نہ ہوئے، ایو جیا نفع کما لوے دنیا تے رہ کے جڑا کدی مکدا بھی نہیں، کدی پرانا بھی نہیں ہوندا۔ فرمایا عقل مند ہے وہ بندہ جڑا دنیا تے رہ کے آخرت دی جنت کما لوے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انسان نو مقام عطا فرمایا، اور پھر خالق نے تمام انسانہ چو چھانٹی کر کے او لوگ چن لے جنہاں نو خود قرآن وچ مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان میں اللہ کو ڈرو۔ اللہ کو کیویں ڈرنا ہے؟ بے دی مسجد نالو اینج گزرنا ہے جی میں 302 دا مجرم تھانے اگو لگدا۔ فرمایا نہیں، مسجد وچ بلان واسطے ہی میں آذان دا اہتمام کروایا۔ میرا مالک ساڈی کوشش ہے اسے تیرے قریب ہوئیے، 2 رکعت نماز فجر دی پڑھدا واجب قربتاً اللہ، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ روزہ رکھیں نا
واجب قربتاً اللہ، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، زکوٰۃ دینا قربتاً اللہ، تاکہ میں اللہ دے قریب ہو جاواں۔ میرے اللہ ساڈی کوشش ہے تیرے نیڑے ہوئیے، تیری ذات فرما رہی اتق اللہ، میرے کولو ڈرو۔ میرے اللہ ساڈے ڈرن دا انداز بھی بڑا عجیب ہے، اسی جس شے تو ڈردے ہیں اس دے قریب نہ ویندے۔ میرا اللہ تیری مسجد دے قریب نہ جاویے ڈردے ہاں، تیرا نام سن لئیے تو اکھاں بند کر لئیے ڈردے ہاں۔ فرمایا نہیں نہیں، میں اللہ تو قابل محبت ہاں، 70 سال دے بعد ہی تو میری بارگاہ چاہ کھلو میں نا، میں 70 سال بعد بھی تیرا انتظار کرساں، تو آ میری بارگاہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے ہوئے ایک عبادت گزار نو ملن واسطے گئے، 100 سال تو عبادت کر رہے آئی۔ اس نے ویکھے بھی پاسے نال نبی آیا کھلوتا ہے، ترچی آنکھ نال ویکھے ایسے موسیٰ اللہ دے نبی فرمایا جی سنیا تیری کوئی اللہ نال گل بات ہوندی ہے؟ نبی فرمایا جی۔ اچھے ہون اللہ نال گل بات کوئی ہووی نا تے پچھی مالک کولوں اے 100 سال میں عبادت کیتی، اس عبادت دا مینوں صلہ کیا دے سی، اجر کیا دے سی، میری محنت دی مزدوری کیا دے سی، مینوں عبادت دا بدلہ کیا دے سی؟ اللہ دے نبی فرمایا ٹھیک ہے جی۔ نبی پہاڑ دی چوٹی تو لتے، اللہ دے نبی کوہ طور تے، آواز قدرت ہے میرا کلیم جی مالک، وہ میرے بندے جڑی گل کیتی ہے نا وہ میں نے سنا۔ اللہ دے نبی نے بارگاہ احدیت عرض کیتا مالک 100 سال تو پہاڑ دی چوٹی تے ایک بندہ بیٹھے وہ تیری عبادت پہ کر دے، اس اکھے کلیم خدا اللہ دی بارگاہ چو پوچھیا ہے میں جو ایڈی محنت پہ کریں دا اس محنت دا میں بدلہ کیا دے سی، میں جو ایڈی کوشش نو لگو ہویاں میری کوشش دا صلہ کیا دے سی، میں جو ایڈی مشقت پہ کریں نا میں نو اس مشقت دا اجر کیا دے سی؟ آواز قدرت ہے اس دا جواب بھی کل مل سی۔ اللہ دے نبی پہاڑ دی چوٹی تو لے آئے، نبی گھر چلے گئے، اگلا دن ہویا وہ چوٹی پہاڑ دی چوٹی تے رہن والا عبادت گزار نے پہاڑ دی چوٹی چھوڑی، اس پہاڑی دے دامن نال پانی دے ایک چشمہ چلدا، تاکہ پانی لے آواں، پانی پیواں بھی صحیح، کپڑے بھی دھوواں، ضرورت دا پانی نال لے جاواں۔ اگلے دن پہاڑ دی چوٹی تو عابد لتھیا، مالک نے وہ منظر تبدیل فرما دیتا، اگے چوٹی تو لاندا تے پہاڑی دے دامن نال چشمہ، آج وہ چشمہ ہی نہیں لبدا، آج وہ چشمہ نظر ہی نہیں آندا، وہ جگہ ہی تبدیل ہو گئی، تا حد نگاہ پانی دا نام و نشان کوئی نہیں۔ عابد و زاہد عبادت گزار نے پانی دی تلاشی ٹرنا شروع کی، بڑا دور نکل گیا، دھوپ بھی تیز ہو گئی، گرمی بھی ود گئی، پیاس دی شدت بھی نال ود دی گئی، پانی دی تلاش اتنا دور نکل گیا کہ گرمی بھی ود دی گئی، پیاس بھی ود دی گئی، آخر نڈھال ہو کے، میری زبان دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ سرے کی سمجھ گندے ہو؟ اچھا بسم اللہ، خاموش بیٹھے، میں سمجھے شاید میری زبان نہیں پہ سمجھ آتی، اللہ تم سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، زندہ باد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ۔ میرا محترم پیاس دی شدت تو اکھاں دے اگوں دھواں اٹھنا شروع ہویا، پہاڑی دی ٹیک لا کے بہ گیا، پیاس دی شدت، سورج دی حدت تمازت دی شدت، ہانپدا کانپدا، پانی نہیں لبیا، اکھاں دے اگوں دھواں اٹھیا، اٹھدے ہوئے دھوئیں چ ایک بندہ نظر آیا، سفید ریش ہے، اودی بغل وچ پانی دی مشک ہے، ہانپدے ہوئے کانپدے ہوئے
تسے عابد نے آکھے مہربانی کر بندے خدا پانی تو پیوا. اس آکھے گرمی ویدیں پیا، اس سورج دی روشنی تے گرمی تے شدت تے پانی دی لگ دی ہے قیمت. اس آکھے جی قیمت، میں 100 سال تو پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھا، میرے کل درہم دینار روپیہ پیسہ آنا دوانی کوئی نہیں، میں تنہیں پیسے کی میں دے وہاں، میرے کل ہے نہیں کوئی نہ. اس کے 100 سال دی عبادت، ہاں 50 سال دی میں نو دے گلاس پانی دل ہے. اس وقت 50 سال دی تینو دیتی پانی پیوا سہی، ایک گلاس ایک جام پانی دا پیتا، لیکن پیاس دی شدت آئی، پیاس نہیں بجھی، پانی دی طلب آئی. اس کے ایک جام پانی دا ہو رہی دے. اس کے اگلا 50 سال میں نو چدے، اگلا 50 تینو دیتا، ایک میری پیواس آئی، پانی پیتا. آواز قدرت میرا کلیم ہون میرے بندے نو جا کے جواب دے. ہون جا کے اس نو آنکھ اللہ پیاد ہے، اس 100 سال دی عبادت تے میں بڑا کم کیتا ہے، تے میری مزدوری، میرا صلہ، میرا اجر، میرا بدلہ تے میں نو کیا دے سے. مجھ میرے بندے نو آنکھ اللہ پیا فرمائے دے، اس 100 سال تو جیڑا میرا بنیا پانی پیندا رہے ہیں، اس دی قیمت کیا دے سے. اللہ دے نبی پہنچے تے نبی فرمایا ویچی بیٹھے نا 2 گلاس پانی تے او بدلہ، او اجر، او صلہ میرا اللہ میں ایک کیتا. اگے آئی ترچھی اکھ، ہون نگاواں جھگیاں. اللہ دے نبی کول آ کھڑے، مالک پہ پوچھ دائی او 100 سال بنیا پانی پیتا ہی تو دے پیسے دی قیمت کیا دے سے. اللہ اکبر. ہن اکھاں جھکیاں ہوئیاں تے لہجے چ عاجزی آ گئی. اولے اولے اکھن پیا ہیں اللہ دے نبی میں غلطی نہیں کر بیٹھا، میں اللہ نو آکھیا ہے اجر کیا دے سے، بدلہ کیا دے سے، میرا صلہ کے ہو سی، میری مزدوری کے ہو سی. اے اللہ دے نبی میرا تا حق بندا آئی. میں آکھاں ہاں میرے اللہ میری بنی ترٹی قبول چا فرماویں تا تیری مہربانی، اگر رد کر دے میں تا تیری عدالت. میرا مالک میرے تے مہربانی کریں، میرے ککھ رکھیں، میرے تے فضل فرماویں، میرے تے نگاہ کرم فرماویں. ہیں اللہ دے نبی میں کوئی عجیب گلا نم کرن لگ گیا، جلے جھکیاں گالی کیتیاں نا تے عابد نال رو بھی رہا آئی. اس سے لے آواز قدرت آئی میرا کلیم 100 سال دی عبادت ایک پاسے جڑے میرے بندے دے دل دی ہون حالت ہوئی ہے نا، اے حالت میں نو بڑی پسند پئی آندی ہے. جھگیاں گالی، نمیاں گالی، اکھاں چ آنسو، میری بارگاہ چ عاجزی انکساری دا اظہار پیا کرے دے. میں بندے نو زیادہ پریشان ویکھ نہیں سکدا. دس دے جھٹ دا جھٹ جڑا پریشان ہویا نا، میں اللہ دی خاطر میں اللہ اس لحظے دے بدلے 400 سال قبول عبادت دا ثواب عطا فرما دیتا. کریم کتنا ہے، اس نے انسان تے احسان فرمایا، پھر نبی معظم جیسا عظیم نبی عطا فرمایا. اور سرکار دو عالم دی ساری زندگی نو اگر اکٹھا کیتا جائے نا، پاک نبی علیہ السلام دی نورانی زندگی اور سرکار دو عالم دی پاکیزہ زندگی دا مقصد ایک کے لفظ وچ بند ہو سکتا ہے. اسلام دا مقصد کیا ہے؟ پاک نبی علیہ السلام دی نبوت دا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام دی تعلیمات دا مقصد کیا ہے؟ میرا محترم سرکار دی ساری زندگی دا ایک مقصد ہے، کمزور کی مدد. شاید عزیز حیران بیٹھے پہلی بار سنیا کمزور کی مدد. اللہ دے نبی نے عرب دے معاشرے چ ویکھیا لوگ ڈھیر سارے بتاں دی پوجا کر دیں، پھر انہاں اگے پیشانی رگڑ دیں، پھر انہاں بتاں دے قدم چ رکھ کے تے جانور نو حرام ذبح کر دیں،
پھر وہ دا خون چٹتے بھی ہیں تے پیشانی تے بھی لیندے ہیں. پھر انہوں دے ڈھیر سارے رب بنے ہوئے آئے. کوئی ہے بارش دین والا, کوئی ہے دھیاں پتر دین والا, کوئی ہے بارش ہوا چلاؤن والا. سرکار دو عالم نے ویکھیا نا بھئی انہاں دا عقیدہ توحید کمزور ہے, میں مصطفیٰ انہاں دی مدد کراں. پہ گزر دے ہے آقا علیہ السلام ایک جگہ تو اللہ دے نبی نے ویکھیا ہے ایک ضعیف ہے پانی دا مشکیزہ بھری کھڑی ہے. اس نے سوالیہ نگاہاں کہیں لے سجے وے دیے کہیں لے کھبے وے دیے. ہر سوال زبان نال ادا نہیں ہوندا, کچھ سوال ہوندن جڑے نگاہاں وچ ہوندن. میرا محترم ایتھوں کول بندہ جاوے نا شہر والے پاسے راستے تے بندہ پیدل جا رہا ہے اور بندہ قریب تو گزری ہے سواری تے, وہ بندہ پیچھا مڑ کے ویکھدا ہے. اس مڑ کے ویکھن وچ ایک سوال ہے, سوال یہ ہے اگر جا رہے ہیں تو مینوں بھی نال لئی جا. ہے نا جی, یہ سرکار دو عالم دی سنت ہے. میرے آقا جدنی سواری تے سوار ہوندے آئے پیچھے بندہ نال بہا لیندے آئے. سبحان اللہ. نبی پاک کول گئے اور اللہ نے اپنی پوری کائنات آدم تو لے کے صبح قیامت تک حسنین دے نانے تو وڈا ہور جنا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. یہ شیعہ دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک تو وڈا ہور کوئی نہیں. علی بھی نبی دا غلام, سرکار دو عالم 14 معصومین سردار حسنین دا نانا, 5 تن پاک سردار حسنین دا نانا. میرے آقا قریب آ کھلوتے ضعیف نو ویکھ کے نبی رحمت پوچھ دین میں کوئی تیری مدد کر سکدا, میں کوئی تیری مدد کر سکدا. اس نے کہا ہاں یہ مشکیزہ وزنی ہے, یہ چاہ کے میرے گھر تک پہنچاؤ. مولا امیر المومنین علیہ السلام بازار چو سودا لئی آنے ہیں, سبزی سودا. بندے بھج پے مولا مین چھدیو, مولا مینو دے میں پہنچاواں. حسنین دے بابے فرمائے جس دا اہل و عیال ہووے نا, جس دا ٹبر ہووے نا, اس تے زیادہ ضروری ہے اپنے اہل خانہ واسطے خود چاہ کے لے جاوے. سرکار دو عالم نے اپنے مبارک کندھیاں تے مشکیزہ رکھیا, ضعیفہ نال ٹری. میرے آقا اس دے گھر پہنچے, ضعیفہ نو ویکھ کے فرمائندن اے پانی کدے رکھنی. اس کہ جی پانی سامنے گھڑے تے برتن پین, انہیں پانی سنبھال کے رکھنا ہے. سرکار دو عالم مشک چو پانی پا رہے, مشک چو برتن چ پانی پان واسطے بندے نو جھکنا پوندا ہے. اے میری محبت دے لفظ ہیں, حسنین دا نانا نہیں جھکا, کائنات نال جھکی. پانی برتن چ پا کے خالی مشکیزہ فرمایا اس نو کتے رکھنے, اس کے ٹنگ دیو. میرے آقا نے لٹکا دیتا. ہن میرے آقا نے واپسی دا سفر اختیار فرمایا, واپسی دا ارادہ فرمایا. ضعیفہ دی آواز آئیے, عرب دے کسے عظیم گھر دا بڑا لائق بچہ تے جوان محسوس ہو رہے ہیں. عرب دی سرزمین تے ایک جادوگر آیا ہوئے ہے. اس دا جادو جس دے دل تے چل جائے نا, وہ جادو دل چوں نکلدا نہیں. بندہ تو چنگا ہے, او دے جادو تو بچی. سبحان اللہ. جڑے سرکار نال محبت رکھ دے ہو, بس گل ہوئی ہے تے ما زاغل بصر علی اکھ نال ویکھیا, واللیل دی زلف نورانی پیشانی تے آئی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمال, ہاتھ اٹھایا. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی لی, زبان ہلی. فرمایا جس نو جادوگر پہ آتی نا, او تیرے سامنے کھلوتے ہیں. یا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سرکار دے اخلاق دا جادو دل تے اثر کیتا. اسلام اخلاق دا نام ہے, اسلام دھونس دھانس دا نام نہیں. اسلام پیام محبت ہے. اللہ دے پاک حبیب نے, اور اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا, اسلام اخلاق نال پھیلیا. وہ گل ایک مشہور ہے, میں ممبر تے لطیفے کدی نہیں سنائے. بھئی پٹھان نے ایک ہندو نو نپ لیا, تو اس نے کس کلمہ پڑھ, اس وقت پڑھا
اس وقت مینوں آپ نو ہی نہیں آندا۔ میرا محترم اگر کسی نو مومن بنانا ہے، مسلمان بنانا ہے، تو پہلے اپنے آپ نو مومن بنا کے وکھانا پوسی۔ سرکار دی ساری زندگی اخلاق کے مجسم، اور علی امیر المومنین علیہ السلام اسلام دا عظیم سپہ سالار، ایک جنگ میرے آقا سامنے والے پاسے ذرہ زب تن فرمائی، کنڈ خالی، مالک اشتر نے ویکھی ہے سرکار دی کنڈ خالی ہے، گھوڑے نال گھوڑا آ کے رلایا، آدھے مولا گھمسان دی جنگ پئی ہوندی ہے، تسی لڑدے ہو پے مولا، تسی جویں لڑ رہے ہو نا، کنڈ تھوڑی خالی ہے، مینوں خطرہ ہے دشمن تھوڑی کنڈ والے پاسے حملہ آور نہ ہو جائے۔ اپنے سپہ سالار دی اکھ چکھ پا کے علی فرمایا، مالک اشتر میں علی کنڈ وکھیساں تے دشمن حملہ کر سی۔ یا علی علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اور پھر میرا محترم محمد حنفیہ نو فرمایا، جاؤ حملہ کرو بیٹا، پہاڑ اپنی جا تو ہل جان تو ہل جان، علی دے پوتر دے قدم نہیں ہلنے چاہیے۔ محمد حنفیہ پہلا حملہ کیتا، واپس آئے، علی فرمائے دوسرا حملہ کرو، دوسری بار گئے، پھر واپس آئے، فرمائے تیسری بار جاؤ، تیسری بار حملہ کر کے محمد حنفیہ واپس پہ آندے آئے۔ میدان ایک بندہ ملیا، اس اکھے تو بھی علی دا پتر ہے، او خیمے چ بھی علی دے پتر بیٹھے، اتھے ٹھنڈک بھی ہے، پانی بھی ہے، دشمن دا خوف ہی کوئی نہیں، تلوار دا خوف بھی کوئی نہیں، میدان دی بات ہی کوئی نہیں۔ او حسنین کریمین بیٹھے، انہوں نے میدان اچ بھیجیندا نہیں، تینوں بان نہیں دیندا۔ محمد حنفیہ فرمایا، آیت مباہلہ دے نزول دے بعد خیمے چ رسول دے پتر بیٹھے، میدان اچ علی دا بچڑا کھلوتے۔ علی فرمایا کھلو، ہن میں حملہ کردا۔ پتر دے ترائے حملے، بابے دا ایک حملہ، اللمان علی واپس آئے، اپنی تلوار دا دستہ محمد حنفیہ دے پہلو تے علی مار کے فرمیندے، جی میں تو لڑے ہیں انج لڑ دین علی دے بچڑے، تے جی میں لڑے ہیں انج لڑ دین ابو طالب دے بچڑے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میرا محترم خداوند عالم تیری دعا قبول فرمائے۔ میں زیادہ پڑھ گیا، زیادہ زحمت دے گیا، میں خود بھی واپسی دا سفر کرنے، اللہ تیرا میرا بانا قبول فرمائے۔ اسلام اور ایمان، میرا محترم اسلام خود کر کے وکھان دا نام ہے۔ اصول دین یہ عقیدہ ہے، فروع دین اس عقیدے دا اثر ہے۔ اصول دین جڑ ہے، اور فروع دین جڑ جتنی مضبوط ہو سی، مومن دی مثال پھلدار درخت دی طرح ہے۔ رسول پاک نے میدان جنگ چلی دے جاندے علی دی کنڈ والے پاسے مخاطب ہو کے فرمائے، کل ایمان پہ جاندے۔ اس حدیث دے بعد علی میزان ایمان ہے، علی معیار ایمان ہے۔ اور میرا محترم اگر کوئی بندہ ویدہ نہ جو اپنا ایمان تولنا چاہتا ہے تو علی دی ذات ہے میزان ایمان۔ اور میزان ایمان اچ ایمان تولن دا وقت کدڑ ہو سی، جد مسجد چو آزان دی آواز آئے تے مومن نو علی دی نماز یاد آ جائے، مومن دے قدم مسجد علیہ پاسے اٹھ پون۔ میرا اللہ گواہ ہے، اس نے پہلے میزان ایمان اچ نماز تولی بعد اچ ادا کی تھی۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تو آنو میں سیرت آل محمد تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش تے ایک پیغام، میرا محترم خدا تو اپنے گھر آباد و شاد فرمائے۔ جس زمین تے تسی تے میں ٹردے ہیں، اللہ نے اس زمین دی عزت علی مخلوق بندے نو بنایا، پھر بندیاں چونا بندیاں نو بنایا جنہ دے دل وچ ایمان بھی ہے، نبی و آل نبی دی محبت بھی ہے۔ اے معصوم نے فرمایا کہ زمین جس تے بندہ ٹرد ہے، ہر روز کچھ حقلاں مار دیے، کچھ آوازاں دین دیے۔ پہلی حقل ہے ہر بندے نو، میرے اندر سخت اندھیرائی، جدہ میرے اندر آمی روشنی لے آمی۔ دوسری آواز، تینو سخت جگہ تے نیندر نہیں آندی، میرے اندر سختی آئی، جدہ میرے اندر آویں نرم بستر لئی آویں۔ تیسری آواز، کلے گھارج تیرا دل نہیں لگدا، میرے اندر آسیں تنہائی،
کوئی گلاں کرن والا ساتھی لئی آویں۔ چوتھی آواز میرے اندر سب تے بچھو راندے نہیں، انہوں آپ روکنا ڈکنا ہی۔ بندہ کم گیا، اس کہیں مولا ایک خبر آدھی، فرمایا روز آدھی تے مولا ایک خبر دی روشنی تے خبر چاننا بندہ کی میں کر سکدا؟ این جی موئے بندے نال کوئی لیمپ لائٹ کوئی نہیں رکھدا۔ معصوم نے فرمایا سبحان اللہ، کہیں غریب مومن دے گھر دا بجھدا ہویا چولہا روشن کر، اللہ تیری قبر روشن فرمائی سی۔ جڑے اب آپ پریشان ہو، ہاں جی فرمایا جی چاہنا ہے جو اللہ تینوں قبر اچ نرمی عطا فرمائے، جی مولا چاہنا۔ قبر تو پھر مٹی دا بچھونا، مٹی دا سرانا، مٹی دا گھر۔ فرمائے چاہنا ہے نا جو اللہ تینوں قبر اچ نرمی عطا فرمائے۔ فرمایا جد مسجد چو آزان دی آواز سنی کرنا، اس لئے مسیتی ٹور گیا کر۔ مسجد اچ جاسیں یا نرم جہاں بستر چھوڑ کے سخت جہاں مسلط آ کھلوتا کر۔ تو نرم بستر چھوڑ سے اللہ تینوں قبر اچ نرمی عطا فرمائی سی۔ اوزا کہ جی گلاں کرن والا ساتھی کتھوں لے آواں؟ موئے بندے نال جیندہ تو کوئی نہیں دفنیندا۔ مولا فرمائے خبر آتی ہے میرے اندر آویں تو گلاں کرن والا ساتھی لے آویں۔ مولو بندہ نال لے وینے؟ فرمایا نہیں، دنیا تے بہ کے قرآن کریم دی تلاوت کیتی کر۔ اے پڑھیا ہویا قرآن قبر اچ قرآن مجسم شکل اختیار کرسی تے پڑھا نہ لینو اکسی گھبرا نہیں۔ دنیا تے بہ کے جڑا قرآن پڑھدا رہے ہیں، آج قرآن دی آیات تیری قبر دی روشنی واسطے آ گئی ہیں۔ آخری آواز مولا قبر آ دیئے سپ تے بچھو۔ مولا فرمایا قبر مقام ہے سپ بچھو عذاب دا، تے خبر آ دیئے آپ روکنا ہی۔ مولا ایک قبر دا عذاب کیویں روکیے؟ بندہ تبے بس ہو سی۔ معصوم نے فرمایا جی اللہ توفیق دے وی نا تو نماز تہجد ادا کیتی کر۔ فرمایا نماز تہجد سب تے بچھواں دے درمیان پردہ بن جاسی۔ میرا محترم ہر کوئی نماز پڑھ دے، لیکن جی میں آخری نماز علی پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ وقت علی دی نماز سوکھی آئی، پتر حسین دی نماز ڈیر اوکھی آئی۔ دنیا تے دو اذاناں اللہ دی دھرتی تے مومنین بھلا نہیں سکدے۔ ایک آذان جڑی علی نے پڑھی، دوجی آذان اس سے علی دے پوترے اس دا نام بھی علی۔ بڑا فرق ہے۔ علی جد مسجد کوفہ دی چھت کھلو کے آذان پڑھی آئی، علی سحری کھا کے آذان پڑھی آئی۔ جدہ اکبر آذان پڑھی پھپھیاں دے وال کھل گئے، عالیہ دی آواز پہ آندی ہے بیبیو قرآن بند کرو، میرا اکبر آذان پہ پڑھ دے۔ سبحان اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے۔ جدہ داد آذان پڑھی آئی، عزت علیاں پھپھیاں اکبر دیاں پھپھیاں اپنے گھراں چان، جدہ اکبر آذان پڑھی پھپھیاں جنگلیں رول گئیاں۔ سبحان اللہ، اللہ تم سلامت رکھے۔ علی مولا دی ایام عزا چل رہے ہیں۔ میرا محترم جڑا علی دا شیعہ اپنے آپ نو سدیں دے، وہ نماز کدی نہ چھوڑے، نماز اس ادا کرے باقاعدگی نال۔ اللہ گواہ ہے بے نمازی علی دا کچھ نہیں لگدا۔ میں سیدوں کے منت کرساں جواناں نو، شام غریباں جیڑا تھکا ہویا ہوئے نماز نہ چھوڑی، جیڑی تھکی ہوئی آئی علی دی دھی نماز پڑھتی رہی۔ اے بس میرا محترم، میرے امام نے ضربت علی رات روزہ ام کلثوم دے گھر افطار کیتا، دی سامنے لے آئی پانی، کھجوراں، نمک، دودھ دا جام۔ کھانے نو دیکھ کے علی دی آنکھیں چوں آنسو لڑے تے رو کے فرمائیں بیٹا
میں اپنے آقا اپنے سردار احمد مجتبا نو زندگی چ ایک وقت چ 3 کھانے کھاندیاں کدی نہیں ویکھیا. دودھ چا لے ون نمک نال علی روزہ افطار کیتا تے رو کے پے فرمیندے ہیں میرا دل چاہندے جو میں اللہ دی بارگاہ چ خالی پیٹ حاضر ہوواں. اور سبحان اللہ. فرمایا ام کلثوم کہ چاہنی ہے میں زیادہ دیر اللہ دی بارگاہ چ حساب دیندا رہواں؟ دودھ چا لے ون. میرے امام نے نمک نال روزہ افطار کیتا. اے رات میرے امام نے سبحان اللہ بڑی بے تابی چ گزاری. جناب ام کلثوم روایت کر دین بابا اگے بھی ساری رات مصلی عبادت تے ہوندا ہا. بابا اگے بھی قرآن دی تلاوت کردا ہا. اج رات میں بابے دا معمول ڈٹھے حجرہ عبادت وچ ویندے مصلی عبادت تے باندے وقت حجرے چ بہ رکھے آسمان والے پاسے ویندے پڑھ دین انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیں لے پڑھ دین کہیں لے پڑھ دین. سپیکر تھوڑا مہربانی فرما جی میں کہیں لے پڑھ دین انا للہ و انا الیہ راجعون. رات گواہ راویں تیں علی نو ستیاں کدی نہیں ویکھیا. علی تینو دھمدیاں ویکھیا ہے. بی بی آدھی بابا ایک کلمہ استرجا انا للہ جو پڑھ دے ہو بابا آج عجیب معمول ہے. میرے امام دا ٹھڈا سا نکلیا تے دھیلے پاسے مخاطب ہو کے فرمیندن میرا بیٹا آج تیرے بابے دی زندگی دی آخری رات. فجر دا ویلا ہویا. میرے امام نے کمر بند بدیا سر تے امامہ رکھیا. علی نے آبا اپنے دوش مبارک تے رکھی. جلدی نال جو نکلن دا ارادہ کیتا نا علی میرے امام دی آبا دا دامن گھر دے دروازے دی کنڈی نال الجھیا ہے. میں اکساں آئی تھا دروازے یادہ پہ آئی سی. یا علی آج دی رات مسجد نہ جاؤ. یا علی آج اپنے قدمہ نال ٹور کے پہ ویندے ہو. تھوڑی دیر دے بعد تینو پوتر چالے آسن. بس میرا محترم اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے. 19 رمضان دی سحری علی نے تھوڑی جی تناول فرمائی. مسجد دی چھتے علی نے زندگی دی آخری اذان پڑھی. میرے امام گلدستہ اذان تے آئے. علی نے فرمایا اللہ اکبر. کوئی ایڈا درد علی دی آواز ان کوفہ دیاں عورتاں اپنے بچیاں نو جگاونا شروع کیتا ہے. ماں دی آواز آئیے جاگو اج علی اذان پہ دے دین. بھائی جان کوفہ دی آبادی علی دی اذان سنی ان کہہ نہیں سنی جی میں دھیاں سنی. جد علی نے آکھے اللہ اکبر دھیاں دی بے ساختہ آنسو لڑے رو کے پیا دیا ام کلثوم زینب سنتا سینج لگ دے بابا رو دائی کھڑے اذان ہی کھڑا پڑ دے. علی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دیاں دی آواز آئیے صدہاں ویندہ لہندے. اللہ دی کائنات دے بے مثل نمازی نے اذان مکائی. میرے امام مسجد چائے مسجد دے چراغ روشن کیتے ستے ہوئے بندیاں نو جگایا. اللہ دی لعنت ہوئے ابن ملجم ملعون تے اے منہ دے بھار ستا ہویا. علی دی آواز آئیے جاگ نماز دا وقت ہو گئی. او میری ملت دا جوان میں تیرے کنو پوچھدا جیڑا علی قاتل نو بے نماز نہیں ویک سکدا تینو میں نو بے نماز کی میں برداشت کر سی. فرمایا جاگ. اے جاگیا. میرے امام مصلی عبادت سے آئے. میرے امام نے پہلی رکعت ادا فرمائی. دوجی رکعت دا پہلا سجدہ اللہ دے عبد نے ادا فرمایا. دوجا سجدہ دیون دی تیاری آئیے. حرامی تھام نال چھاپ کے کھلوتا ایو جیاں ظلم دا سامان کڑھے آئے. مسجد دروازے ٹکراون پہ گئے.
جبریل زمین و آسمان دے درمیان تاج لہایا، یہ حرامی نے علی دے سر تے ضرب ماری ہے۔ جبریل دی آواز آئی ہے تحدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ دی قسم دین دا تھام ترٹ گیا ہے۔ جبریل ودا دے لوگوں حسن دا بابا مارا گیا ہے۔ بھائی جان ہر کوئی مسجد والے پاسے دوڑے آئی، ابن ملجم ایک ضرب لا کے نس گیا۔ بھائی جان دوڑیا کیوں آئی؟ اس ملون نو خطرہ آئی جو علی دا غازی موجود ہے، علی دا حنفیہ موجود ہے۔ میں اکسا یا علی تنو ایک ضرب لگی آئی، تیرا قاتل ڈر کے نس گیا آئی ہے۔ یا علی میں قربان جاؤں تیرے کربلا دے شہید بچڑے تو، شمر ذوالفا جہاد پا کے ضربہ مرے دہا، شمر نو کوئی خوف کو نہیں، کہ پاسوں عباس دی لاش، کہ پاسوں آن محمد دی لاش، 70 قدم تے بھیڑی دے ویڑا دے این ظالمہ، حیا کریا میرا تصویر نہ مار۔ علی مولا نو چاہ کے لے آئے، جنہ گھر دا دروازہ سامنے آئے، علی فرمایا حسن میں نو لہا جی میں نو چاہی میں دے ہو، میری زینب دیکھ کے متہ مار نہ ونجے۔ علی دے صحابی رونے آندین، علی مولا فرمایا حسن میں نو دروازے تے روک، صحابیاں نو آنکھ والونیوں میریاں دھیاں پہیاں رو دیاں، میں اکسا یا علی دھیاں دے روڑ دی آواز برداشت نہیں کر سکا جو صحابیاں دے گناہ تے ڈھپوئے۔ اللہ جانے کی میں برداشت کیتا ہو سی جدہ بازار شام اچ پہیا دیا، ظالموں میں نو چادر دیو میں تھوڑے نبی دی دیا، میں زہرا دی دیا، یا علی اس لکی میں برداشت کی توسیہ جدہ یزید دربارج کھلو کے علی سیڑ پیا دیا، آ موت ویندی میں اجڑی تے تیرے نال نہ بولن پوندا، میں دے بولن کی تے۔ اللہ اکبر۔ پتنا چاہ کے حجرہ عبادت اچھ لٹائے، معصوم دا فرمان گھر دا کوئی ایو جیاں کونا بناؤ جتھاں چند نمازاں دا کرو، جتھاں کچھ دیر بہ کے ذکر خدا کرو، فائدہ کیا ہو سی؟ معصوم فرمائندن اگر مرنا لے دی روح قبض نہ پئیوں دیو وے اس مقام تے لٹاؤ، عبادت دی برکت نالو دا روح جلدی قبض ہوئے سی۔ آج دا پیغام گھریچ علی دی سنت سمجھ کے عبادت دا کونا بنا، پترا لٹایا، حسن رنے، علی فرمائے نہ رو، تیری ڈاڈی خدیجہ، تیری نانی خدیجہ، تیری اماں زہرا آ گئی ہے، حسین رنے، علی فرمائے نہ رو، تیرا نانا مصطفیٰ، اللہ دے فرشتے میں علی کلوں آ رہے ہیں، دعا منگو شلکیں دھی دمان نہ مکے، جنہ زینب علی دے حجرے چاہیے، علی دی ڈھا نکلی ہے، رو کے فرمائے دینا میری شام دی مسافرہ بچڑی، آؤ میری بازارچ خطبے پڑھن علی دی، اہل بیت اطہار اکٹھے ہوئے، بھائی جان 19 رمضان دی صبح علی نو ضرب رگی، ساری دیار میرے امام تڑپ دے رہے، امر سکونی کوفہ دا نام ور طبیب حسن مولا بلا کے لے آئے، فرمائیں میرے بابے دے زخم ویکھ، طبیب نے زخم ویکھیا، رو کیا دے مولا بابے نو آنکھ وصیت کرے تیرا بابا بچدا نہیں، ہو سکدئی زہر دا اثر دماغ تک چلا گئی ہے، پورے جسم وچ زہر پھیل گئی ہے، ہو سکدئی بابا کھانا منگی تا دودھ دے میں، پانی منگی تا دودھ دے میں، اللہ گواہ کوفہ دے یتیمہ نو پتہ لگے علی نو دودھ چاہیدہ ہے، دوڑے نی یتیم اپنے اپنے گھرہ لے پاسے، رو رو کے ود یادن کوئی دودھ نے تا دے ہو، سادے بابی علی نو چاہیدہ ہے، میں اکسا یا علی
تینوں ایک ضرب لگی لوگ جام دودھ چا کے تیرے گھر والے پاسے ٹرے میں صدقے جاواں غریب کربلا تو جیندہ تان تے ضربہ نان ضربہ تو زیادہ زخم زخمہ تو زیادہ تیرہ دے نشان جیندہ سجدے دی حالت شمر خنجر چلائے غریب دی آواز آئیے میں نو گھٹ پانی دا پیوا میں نو پیاس کھا گئیے میرے امام دی خدمت جلود پیش کیتا نے 19 دا دن 20 دی رات 20 دا دن 21 دا دن میرے امام فرمائے ساری اہل بیت میری کٹھی ہو دھیاں کٹیاں ہوئیاں پترائے علی دی آواز آئیے میری زینب دھی میں نو تھوڑا جیاں قرآن سنا مریم کبریٰ نے تلاوت کی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ علی دی اکھی نہیں سامن دے بدلے نا روندے روندے علی دی داڑھی ہنجوہ نال پوس گئی ہے رو کے پیادن پاک لگی ہے بازارہ دربارت خطبے پڑھ کھن سے عالیہ قرآن پڑھ دے رک گئی ہے علی فرمائے کیوں نہیں پڑھ دی بی بی دی آواز آئیے بابا میں نو شرم آ دیئے رو کی علیہ دن آج میدے کلو کھلو کے قرآن پڑھن لگیا شرم آ دیا اللہ جانے درباری جو خطبے کی وے پڑھ سے تے بازارچ وجنائے دربارچ جاونے انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہم بجاہ محمد والہ طاہرین المعصومین علیہ السلام اللہ مجلس اعضا قبول فرما حاضرین دیا دعائیں مستجاب فرما محنت کی تھی جتنا عزیزان بانیان نے خدایا انہاں دی محنت بارگاہ مقبول فرما بے رزقاں دے رزق جزافہ بے اولادن و اولاد نرینہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما بے گھرن و گھر عطا فرما بے اولادن و اولاد عطا فرما مقروضان دے قرض عطا فرما بیماران و شفاء کاملہ عطا فرما اللہ سفر حج و زیارات دی توفیق عطا فرما